بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھوں سے لڑنا ہے تو ایک بات سیکھ لو، کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ انسان کو دکھ بانٹ لینا چاہیے، اس سے دکھ کم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے دکھ کے بندہ اشتہار لگا دے۔ صرف صحیح بندے سے ہی دکھ بانٹنا چاہیے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد موجود بدترین لوگ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ شدید تکلیف میں دکھ کے اظہار کی اپنی ترتیب نرالی ہے۔ سب سے پہلے ماں یاد آتی ہے، پھر قریبی دوست احباب، اور جب کسی سے کچھ نہیں بن پڑتا تو بے تحاشا، بے ساختہ، بے پناہ اپنا رب یاد آتا ہے۔ انسان کو دکھ نہیں بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود ہی اٹھا سکو۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق، اللہ پاک کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ یہ دکھ نہیں کہ مجھ سے نگاہیں بدل گئے، غم یہ ہے کہ جینا سیکھ گئے وہ میرے بغیر۔ برسوں چلے قتیل زمانے کے ساتھ ہم، واقف ہوئے نہ پھر بھی زمانے کی چال سے۔ کسی بھی حالت میں حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ بنا کر وہ دوسرے کو چھوڑ سکے اور خود کو تسلی دے سکے۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے۔ ہر شخص وہاں تک اچھا اور وفادار ہوتا ہے جہاں تک اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی۔ تعلقات میں جو شخص آپ کو چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کبھی اس کے مزاج کے برعکس گفتگو کر کے دیکھیں کہ وہ کس حد تک جاتا ہے۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہو جاتی ہے، اور علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ غموں کے راہ پر بہت سکون سے چلو، کیونکہ یہ وہ راہ ہے جو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے۔ 99% لوگ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے۔ لوگ باتوں کی حد تک
चाहत रखते हैं। बस ये अंधा यकीन जो करते हो लोगों पर, एक बार तो करके देखो अपने रब पर। ये जो गम के बादल हैं सब छट जाएंगे, फिर देखना कितने मौजज़े हो जाएंगे। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ तकदीर में भी नहीं लिखी, तो फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला नहीं। और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकाल लेने पर सुराख बाकी रहता है। और अपने दिल को मज़ीद तकलीफ़ से बचा लो। उस इंसान से ख़ुद को दूर करके दुआ किया करो कि अल्लाह पाक हर उस चीज़ को तुम से दूर कर दे जो आगे जाके तुम्हारे दिल को तोड़ न दे, और अल्लाह पाक उस चीज़ को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देंगे उनकी हकीकतें दिखाकर। खुदा के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तहान हैं। बेशक ज़्यादा वक्त गुज़रने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र से काम लोगे, उसका फल इतना ही दुगना कर दिया जाएगा। और रब करीम इस सारी तलखी का मदावा फरमा देगा, जिसके कड़वे घूंट तुम हंस कर पी गए थे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।